ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان کا نکاح ہوا تھا۔ نہ صرف شاہ حویلی بلکہ پورا علاقہ ہی جگمگا رہا تھا۔ شاہ اور خان حویلی کے مکینوں کے درمیان مدتوں سے پھیلنے والی دشمنی کا خاتمہ ہوا اور یہ سب کے لیے حیرت انگیز بات تھی۔ نکاح کے جوڑے میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہر نظر ہی اس پر ٹکی ہوئی تھی، اور خاص طور پر سالم خان کی نظریں جو مستقل طور پر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں کی گہرائی اس کے دل کو اپنے اندر سمیٹ چکی تھی۔ خوبصورت پنکھڑی جیسے گلابی لب، سرخ و سفید رنگت، سامنے بیٹھی لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ساری زندگی سراہا جا سکے۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی کہ وہ سالم خان کے دل کو دھڑکا دینے کا باعث بنی، اور پھر اس کی دھڑکنوں میں بس کر آج اسے اتنا مجبور کر چکی تھی کہ سالم خان کے باپ کو سکندر شاہ کے سامنے آ کر ان کی ہر شرط کو منظور کرتے ہوئے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا پڑا، کیونکہ یہ ان کے بیٹے کی ایک ایسی خواہش تھی جس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ پورے علاقے میں ہی افراتفری پھیل گئی۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ دو خاندانوں کے درمیان موجود دشمنی ہمیشہ کے لیے ہی قائم رہے گی، لیکن آج سب کا خیال ہی غلط ثابت ہوا۔ لوگ اسے حیرت اور رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو شروع سے ہی شہزادیوں کی طرح اس حویلی میں پرورش پانے کے بعد جوانی کی حدوں کو چھوتے ہی ایک دل کو یوں دھڑکا گئی کہ اس کی وجہ سے وہ سب کچھ ہو گیا جو تقریباً ناممکن تھا۔ آج آپ حد سے زیادہ حسین لگ رہی ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ ساری عمر یوں ہی بیٹھ کر آپ کو دیکھتا رہوں۔ سارم نے دلکش لہجے میں کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ آج اس کا سر فخر سے بلند تھا۔ یہ اس کے حسن کا کمال تھا کہ ایک شہزادہ اس کے قدموں میں بچھا جا رہا تھا۔ غرور نے ایک ہلکی سی جھلک اس کے چہرے پر نمودار کر دی اور وہ دل فریبی سے مسکرا دی۔ دل میں بہاروں کی طرح دل فریب پھول کھلے ہوئے تھے اور آنکھوں میں خوابوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، وہ شخص اس کے پہلو میں بیٹھا تھا جس نے بس ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد ساری دنیا سے ضد لگا لی اور بالآخر اسے پانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ کسی کے بھی ہوش اڑا سکتی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد تقریب کا اختتام ہوا اور سالم خان اپنے والد اور اپنے ساتھ لائے ہوئے مہمانوں کے ہمراہ اپنی حویلی واپس چلے گئے۔ یہاں ان کا جتنے پرتپاک طریقے سے استقبال ہوا تھا، اس کے والد بھی کافی مطمئن تھے۔ ان سب کے چلے جانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور خود کو کافی دیر وہ آئینے میں دیکھ کر سراہتی رہی۔ بڑی بڑی حسین آنکھوں کی چمک ہی آج نرالی تھی۔ آج وہ شہزاد سکندر شاہ سے شہزاد سالم خان بن چکی تھی۔ صرف 2 ماہ پہلے ہی اس روز موسم بے حد حسین تھا اور وہ بابا سے اجازت لے کر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ علاقے میں گھومنے کے لیے نکل گئی۔ جب سے خان حویلی کے لوگوں کے ساتھ دشمنی کا آغاز ہوا تھا، اس کا باپ کبھی بھی اسے اکیلے علاقے میں گھومنے کے لیے نہیں جانے دیا کرتا تھا، لیکن کبھی کبھار اس کے ضد کے آگے انہیں ہار ماننا پڑتی، اور وہ دن بھی ایسا ہی تھا۔ پیچ کلر کے گھٹنوں تک آتے فراک اور ڈھیلے ڈھیلے ٹراؤزر میں سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ اڑے، شال کو کندھوں پر پھیلائے وہ زہیب کے ساتھ ہی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ نہر کے کنارے چہل قدمی کرتے ہوئے وہ موسم کی بدلتی ہوئی فطرت کو محسوس کر رہی تھی۔ ہواؤں میں خنکی تھی، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے، اور اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اتنے خوبصورت موسم کو چھوڑ کر واپس گھر چلی جائے۔ بس کر دیں آپ ہی، اور کتنا گھومنا ہے آپ نے؟ موسم خراب ہو رہا ہے اور چلیں، واپس چلیں، بابا پریشان ہوں گے۔ صہیب نے 20 مرتبہ کی گئی بات کو ایک بار پھر دہرا دیا اور بدمزہ ہو کر صہیب کو دیکھنے لگی۔ مجھے تمہیں ساتھ ہی نہیں لانا چاہیے تھا، کتنا تنگ کرتے ہو تم صہیب۔ اور اس کی ناراضگی پر صہیب منہ بسوڑتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ اچھا چلو، بالآخر صہیب کو فرار مل ہی گئی۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ جلدی سے پلٹتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ اس روز اس کا دوست احمد شہر سے گاؤں آیا تھا اور احمد کو گاؤں دکھانے کی غرض سے ہی وہ یہاں لے آیا۔ یہاں کا منظر اتنا دل فریب تھا کہ یہاں آنے والے شخص کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ گھر واپس لوٹ جائے۔ درختوں کے جھنڈ سے نکلتی ہوئی نہر اور نہر کے قریب سڑک، ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہوئی ہوا اور ہلکا سا پانی کا شور، سب کچھ اتنا دل فریب تھا کہ دل میں اتر جائے۔ اچانک اس کی نظر صہیب کے ساتھ جاتی ہوئی لڑکی پر پڑی اور وہ رک سا گیا۔ شال کو کندھوں پر پھیلائے وہ زینب کی ہمراہی آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے آتے ہوئے ان کی گاڑی کو دیکھا تھا، لیکن تب اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت یہاں سکندر شاہ کی بیٹی موجود ہے۔ اس کے بے حد قریب سے گزرتے ہوئے اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ سکندر شاہ کی بیٹی خوبصورت ہے، لیکن
وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ دھڑکنوں میں شور برپا کر دے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے زہیب کو آواز دے دی، خیریت ہے؟ آپ لوگ یہاں، وہ بھی اتنے خراب موسم میں؟ اور زہیب نے رو کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ جی بس واپس جا رہے ہیں، آپ ہی کو کچھ دیر گھمانے لایا تھا۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کر سالم خان کی آنکھوں میں دیکھا جو محویت سے اس کی نظروں میں دیکھ رہا تھا، اور نظروں کا یہ اثر اتنا گہرا تھا کہ اس ایک پل میں ہی اس نے اعتراف کر لیا کہ ارد گرد موجود سبزہ اس کی سبز آنکھوں پر نثار ہے۔ ہواؤں میں پھیلی ہوئی خوشبو کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسے خراج تحسین پیش کیا جائے۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑا اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ زینب کے ساتھ اکثر ہی اس کی بات چیت ہو جایا کرتی، بھلے ہی بڑوں کے درمیان دو خاندانوں کے درمیان چلتی ہوئی دشمنی کی کافی اہمیت ہو، لیکن سارم کی نظروں میں اس کی خاص اہمیت نہ تھی۔ واہ یار، تمہارے گاؤں کی لڑکیاں تو کافی خوبصورت ہیں۔ احمد نے بھی پلٹ کر اسے دیکھا تھا، اور زندگی میں پہلی بار میں احمد کی بات اس سے ناگوار گزری۔ اس روز کے بعد اس نے دوبارہ اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی ایک نظر ہی اس کے دل میں اتنا گہرا وار کر چکی تھی کہ وہ خود کو اس کی محبت سے باز نہیں رکھ پایا۔ وہ ایک ایسا چمکتا ہوا چاند تھی جسے وہ اپنی دسترس میں لانا چاہتا تھا، جس کی حسین چمکتی ہوئی کرنوں سے وہ خود کو منور کرنا چاہتا تھا، اور اسی حصول کے لیے اس نے کوششیں شروع کر دی۔ بالآخر وہ اس کا نمبر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ زہیب کے ساتھ جہاں پہلے ہلکی پھلکی بات چیت ہوا کرتی، وہیں اس نے اس کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے شروع کر دیے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کے گھر میں مرکز گفتگو بنے۔ ان کے گھر کی کافی پرانی ملازمہ فاطمہ کے ذریعے ہی اسے شزا کا نمبر مل گیا، اور اس شام ہی اس نے اس کے نمبر پر کال کر دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا رد عمل دے گی۔ ان کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوا۔ اس نے کافی منت سماجت کے بعد شزا کو قائل کیا کہ وہ کچھ دیر اس سے بات کرے۔ میری زندگی کا فیصلہ بابا کریں گے، آپ میرے لیے نامحرم ہیں، اور آج کے بعد مجھے کال مت کیجیے گا۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میرے گھر رشتہ لے کر آئیے اور مجھ سے جائز طریقے سے نکاح کیجیے، اس کے بعد ہی میں آپ سے بات کروں گی۔ اس نے سنجیدہ انداز پہ کہتے ہوئے کال کاٹ دی، اور دوسرے ہی روز اس نے اپنا نمبر چینج کر دیا۔ سارم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ اب پہلے سے زیادہ محتاط ہو جائے گی، جبکہ شیزا کو سارم کی یہ خواہش محض اس کی غلط فہمی ہی لگ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بابا اس بات پر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے کہ خان حویلی میں اس کا رشتہ طے کر دیا جائے، اور نہ ہی سارم کا باپ کبھی اس گھر میں رشتہ لے کر آئے گا۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے شیزا کے دادا ریاست شاہ کے ساتھ ایک معمولی سے جھگڑے کے دوران عابد خان کے چچا کا انتقال ہو چکا تھا، اور تب سے ہی دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ گو کہ آنے والی نسلوں میں کسی بھی قسم کا بدلہ نہ لیا گیا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ ایک ہی علاقے میں رہنے کے باوجود ان دو خاندانوں کے درمیان ہمیشہ ہی دشمنی بڑھتی چلی گئی۔ یہ شدید حیرت کی بات تھی جب انہوں نے سکندر شاہ کے دروازے پر عابد خان کو دیکھا تھا، جو اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کے ہاتھ مانگنے آیا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا سکندر شاہ کی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بچوں کی خوشیوں کی خاطر یہ دشمنی ختم کر دیتے ہیں۔ میرے بیٹے کی خواہش ہے اور میں اس کی خواہش کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ عابد خان نے سنجیدگی سے اپنے آنے کا مقصد سکندر شاہ کے سامنے رکھ دیا، اور وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئے۔ انہیں کبھی بھی قبول نہ تھا کہ ان کی بیٹی اس گھر میں بیاہ کر جاتی۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ صرف سکندر شاہ کی کمزوری پانے کے لیے ہی عابد خان اس حد تک اترے ہیں، لیکن پھر مسلسل ان کی پیش قدمی کے باعث سکندر شاہ کو سنجیدگی اختیار کرنا پڑی۔ وہ خود بھی اس بات پر کافی حیران تھی کہ سارم خان خود ہی اس کے گھر چلا آیا اور اس کے باپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ میں آپ کی بیٹی کو زندگی کی ہر خوشی دوں گا، اسے مجھ سے جدا مت کریں انکل۔ شیزا ان کی بڑی بیٹی تھی جس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد سکندر شاہ نے زیبا بیگم سے نکاح کیا، جن سے شادی کے 7 سال بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا، اور اس کے بعد ان کے ہاں کوئی بھی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ ان کے 2 بچے ہی ان کی کل کائنات تھے۔ زیبا بیگم نے آج تک شیزا کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی پالا تھا، اور یہ الگ بات تھی کہ وہ جلدی غصے میں آ جاتی تھی، لیکن سبھی جانتے تھے کہ وہ دل کی بہت اچھی ہیں، اور شیزا بھی ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، کیونکہ اس نے ماں کے روپ میں ہمیشہ زیبا بیگم کو ہی اپنے قریب دیکھا۔ اس سارے معاملے میں زیبا بیگم نے بھی شیزا کا کافی ساتھ دیا، اور سارم کی والہانہ محبت کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں بھی نرم گوشہ بن گیا، اور وہ بھی دل سے یہی چاہتی تھی کہ سارم خان جیسا شخص ہی اس کا شریک حیات بنے۔ بے پناہ چاہنے والا
कदर करने वाला और मोहब्बत में झुक जाने वाला। और फिर ऐसा ही हुआ। खुदा ने भी उनका साथ दिया और वो दोनों एक मजबूत रिश्ते में जुड़ गए। आरामदेह लिबास पहनने के बाद वो बिस्तर पर आई तो उसका मोबाइल बज उठा। न जाने क्यों पहले ही उसके दिल की धड़कनों में इंतशार सा फैल गया। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि सारिम की ही कॉल होगी और उसने कपकपाते हुए हाथों से मोबाइल उठाकर कान से लगा लिया। उस वक्त उन दोनों के दरमियान रिश्ते की वजह से उसके एहसासात मुख्तलिफ थे। दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी, जबकि लबों पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट थी। निकाह मुबारक हो जाने मन, आज से आप शरई तौर पर मेरी बीवी हैं और मैं आप पर मुकम्मल हक रखता हूँ। उसका लहजा हमेशा की तरह दिल फरेब था और इतना कि शिजा ने बेख्तियार ही अपने दिल को थाम लिया। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो, उसने बेहद नरम लहजे में कहा और उसे समझ नहीं आ रही थी कि उस वक्त उसे सारिम से क्या बात करनी चाहिए, जबकि सारिम के एहसासात ही बदले हुए थे। वैसे काफ़ी कम वक्त दिया है आपके बाबा ने आपको सराहने के लिए। मैंने सोचा था कि निकाह के बाद मुझे मेरी बीवी से मिलने दिया जाएगा ताकि मैं उसके करीब आकर उसे बताऊं कि वो मेरी मोहब्बत में किस कदर निखर चुकी है। अभी इसमें बहुत वक्त बाकी है खान साहब, आपको इसके लिए इंतज़ार करना होगा। वो मुस्कुराते हुए बेड ग्राउंड से टेक लगा गई, जबकि दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी छा गई। निकाह से पहले आपने कहा था कि आपकी नज़र में हमारा रिश्ता हराम है, जबकि अब तो हम एक दूसरे के महरम हैं। निकाह हो चुका है और हमारा और मिलने या बात करने के लिए रुखसती मानी नहीं रखती। निकाह का होना ही लाजमी है। यह हकीकत थी और सारिम ठीक कह रहा था। उसे इकरार करना पड़ा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज़माने के रस्म रिवाज को मानना पड़ता है। मैं किसी भी रस्म रिवाज को नहीं मानता शिजा। अगर मेरे सामने दुनिया और दुनियादारी की कोई अहमियत होती तो मैं भी इसी दुश्मनी को कायम रखते हुए अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाता। लेकिन मैंने तुम्हें पा लिया है और अब तुम वही करोगी जो मैं चाहूँगा। शिजा को खौफ आया, उसके जुनूबी लहजे से और उसकी हट धर्मी और जिद से। वो अपने बाप की इज्जत को रोना नहीं चाहती थी। निकाह से पहले उसके बाप ने उसे अच्छी तरह बावर करवा दिया था कि वो अपनी हद में रहे और रस्म रिवाज, उसूलों और कवानीन का ख्याल रखे, और उसने भी हामी भरी थी। उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसकी वजह से उसके बाप की इज्जत पर हर्फ आता। अगले 2 दिन तक वो मुसलसल तौर पर अपनी जिद पर कायम रहा कि शिजा उसे मिलने के लिए आए, और बिलाखिर उस रोज़ शिजा को हामी भरना पड़ी। ठीक है, मैं आपसे मिलने आऊँगी, लेकिन सिर्फ चंद घंटों के लिए, और उसके बाद मैं वापस चली जाऊँगी। उस रोज़ सारिम की जिद के आगे उसे हार मानना पड़ी। मिलने अपनी मर्जी से आ रही हो, इसलिए जाओगी भी मेरी मर्जी से। शिजा उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। न जाने क्यों उसका दिल धड़क उठा। शिजा, तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है? मैं शौहर हूँ तुम्हारा और तुम पर हक रखता हूँ। रात 12 बजे के वक्त तैयार रहना। हवेली के पिछले दरवाजे पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और उसकी बात सुनकर वो थक से रह गई। क्या मतलब है आपका रात के 12 बजे? हम दिन में क्यों नहीं मिल सकते? उसे अपने इर्द गिर्द खतरे का एहसास हुआ। हम दिन में मिल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त मुझसे मिलने आओ, ताकि मुझे एहसास हो कि मैं तुम्हारे लिए कितनी अहमियत रखता हूँ। हवेली से कुछ दूर ही मेरी गाड़ी खड़ी होगी। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ और तुमसे बातें करना चाहता हूँ, और तुम्हें अपने हाथों से गजरे पहनाना चाहता हूँ। उसके लहजे में सिर्फ बेताबी और बेकरारी थी। रात के वक्त उससे मिलने जाना शिजा को अच्छी बात नहीं लग रही थी, लेकिन ये सारिम की जिद थी, और बिलाखिर वो ये बात भी मान गई। ठीक है, मैं आपसे मिलने आऊँगी, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। उसने एक आखिरी बार उससे जतलाया। ठीक है, बस रात 12 बजे हवेली के पिछले दरवाजे पर मेरा इंतज़ार करना। शिजा ने मोबाइल रख दिया। न जाने कितनी ही देर वो अपनी गोद में पड़े हुए हाथों को देखती रही। उससे सारिम का लहजा, उसकी जिद और उसका जुनून और उसकी इस कदर मोहब्बत, जहाँ कभी भी फ़ख्र और गुरूर में मुब्तला कर देती, वहीं उसे खौफ और दहशत में भी मुब्तला कर देती थी। कोई बात नहीं, वो शौहर है मेरा, और अगर मैं उसे मिलने चली जाऊंगी तो कोई हर्ज नहीं। वैसे भी हम कौन सा कहीं जा रहे हैं, मोहतरम एक छोटी सी डेट ही तो चाहते हैं, और वो भी रात के अंधेरे में। अपने चेहरे पर हया के रंग बखेरे वो दिलकश मुस्कुराहट से सिर्फ सारिम के मुतालिक सोच रही थी। अगली रात वो ना चाहते हुए भी तैयार हो गई। 12 बजे के करीब सारिम ने उसे कॉल की और हवेली के पिछले दरवाजे तक आने के लिए बोला। अपने कपकपाते हुए वजूद को संभालते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। ये ज़िंदगी में पहली बार था कि वो अपने बाप की इजाज़त के बगैर किसी से मिलने जा रही थी, सिर्फ इस एतमाद पर कि सामने मौजूद शख्स उसका शौहर है, उसकी इज्जत का मुहाफिज है, और वो दरवाजे पर ही उसका मुंतज़िर था। उसका हाथ थामते हुए वो गाड़ी तक लाया और
گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سڑک کی جانب موڑ دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ صرف گاڑی میں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ سارم نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ کہیں نہیں جا رہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کچھ ہی دیر میں گھر واپس چھوڑ دوں گا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بار بار سارم سے ضد لگانا، لیکن اس کے باوجود اس کا دل بے ترتیب ہو کر دھڑک رہا تھا۔ سارم اس سے ہلکی پھلکی بات چیت کر رہا تھا اور وہ بس مختصر جواب دے رہی تھی۔ گاڑی فلیٹ کے سامنے رکی اور اس کی جانب سے دروازہ کھولتے ہوئے سارم نے اسے ہاتھ پھیلا کر باہر آنے کے لیے کہا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ گاڑی سے باہر نکلے۔ حیرت بھری نظروں سے وہ کبھی سارم کو دیکھتی اور کبھی فلیٹ کو۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ یہاں آئیں گے۔ بے خوف ہو کر آ جائے محترمہ، یہ آپ کے شوہر کا ہی گھر ہے۔ وہ ایک بار پھر دلکشی سے مسکرایا اور وہ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اسے تھامتے ہوئے وہ فلیٹ میں لے کر آیا اور جیسے پہلے ہی اس کے آنے کا سارا انتظام ہو چکا تھا۔ سارم خود جا کر اس کے لیے کولڈ ڈرنکس لے کر آیا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا رات کے اس وقت یہاں آنا، پلیز گھر چلتے ہیں واپس۔ اس کا دل بار بار واپس گھر جانے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، جبکہ سارم اس کی کسی بات کی جانب متوجہ نہ تھا۔ وہ فرصت سے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی بڑی بڑی دلنشی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جن میں سبز رنگ کے ساتھ نیند کی ہلکی خماری کا بھی رنگ اتر آیا۔ اس کی خوبصورت گلابی کپ کپاتے ہوئے لب اتنے دلکش تھے کہ ان پر نظر ٹھہرتے ہی اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کی جانب جھکا، جب شہزا نے جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ کیا کر رہے ہیں سارم؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ سب۔ وہ بے اختیار ہی اس سے دور ہوئی اور سارم نے غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اسے بازو سے جھنجھوڑ دیا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا جب تم مجھے بار بار اپنے قریب آنے سے روکتی ہو۔ تم میری بیوی ہو اور میرا حق ہے، کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا، سمجھی؟ سارم کی سخت گرفت پر اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ وہ حیرت سے سارم کو دیکھ رہی تھی جو اتنی بے اختیاری میں تھا، اس کی کسی بھی بات کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ رخصتی سے پہلے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ وہ اٹھ کر واپس جانے کے لیے مڑی جب سارم نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنی جانب کھینچا اور وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے لگی۔ سر سے دوپٹہ اتر کر شانوں پر گرا اور خوبصورت بال کسی آبشار کی مانند کمر پر بکھرتے چلے گئے۔ وہ پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا اور مزید اس کی دیوانگی میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے گھر میں کتنی ضد لگائی تھی کہ وہ سکندر شاہ کی بیٹی سے شادی کرے گا، اور اس روز اس کے باپ نے اسے کہا کہ وہ اپنی محبت کے ساتھ ساتھ ان کا غرور بھی قائم رکھے گا۔ اس نے سکندر شاہ کے سامنے اپنے باپ کے ٹوٹتے ہوئے غرور کو دیکھا تھا، اور تب سے اس نے کہا تھا کہ وہ محبت کے ساتھ ساتھ بیٹا ہونے کا بھی فرض نبھائے گا۔ وہ محبت بھی کرے گا، لیکن ساری زندگی شہزا کو اندازہ نہیں ہونے دے گا کہ وہ اس کی محبت اور منچاہی بیوی ہے۔ وہ اگر اس پر سختی نہ بھی کر پایا تو کچھ ایسا ضرور کر گزرے گا کہ شہزا کا فخر اور غرور ٹوٹ جائے، اور اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اسے کمر سے تھامتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور پھر جھکتا ہی چلا گیا۔ وہ کسی شراب کی طرح نشیلی تھی، اس کا نشہ اس کی نس نس میں اترتا چلا جا رہا تھا اور شہزا کا پورا وجود کپ کپا اٹھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ اس حد تک چلا جائے گا۔ نیچے جھکتے ہوئے سارم نے اسے باہوں میں اٹھا لیا اور وہ مچل اٹھی۔ سارم پلیز، اس نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اترتے دیکھا۔ اس کا غرور ٹوٹ رہا تھا اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ اس سے بیڈ پر لٹا کر وہ اس کے قریب ترین چلا گیا کہ اس کی دھڑکنوں کا شور اپنے کانوں سے سن سکتا تھا۔ میں صرف تمہیں پانا چاہتا ہوں، آج رات کے لیے تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے مت روکو شہزا، ورنہ میں گناہ کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اور اسے نرمی سے وہ اپنے قریب کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ رہا تھا، اس کی طرف جھکی جا رہا تھا، اور شہزا کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس کی بے اختیاری، اس کے جنون اور اس کی محبت کے آگے وہ ہار گئی تھی، اور اس رات وہ سب کچھ ہوا جس کا اسے اندازہ نہ تھا۔ اس نے سارم خان کی محبت کا بھرم رکھ لیا، اور سکندر شاہ کی عزت وہیں مٹی میں ہی دفن ہو گئی۔ وہ چاہے اس کی بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود معاشرہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ رخصتی سے پہلے ہی سب کچھ ہو جائے۔ واپسی کا سفر بالکل خاموش تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی تھی اور سارم کی نظریں سڑک پر تھی، جبکہ شہزا مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں سارا غرور ٹوٹ گیا۔ نہ جانے کیوں دل میں اندیشے نے جنم لے لیا تھا کہ سارم خان نے اسے صرف پانے کے لیے ہی اس سے نکاح کیا ہے۔
सिर्फ उसके बाप का गुरूर तोड़ने के लिए। और हवेली से कुछ दूर गाड़ी रोकते हुए वो गाड़ी से बाहर निकल आया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ शिजा, तुम मेरी बीवी हो और जो कुछ हुआ है वो हमारे दरमियान राज ही रहेगा। इसे मेरी मोहब्बत समझना, हवस नहीं। और मुझे उम्मीद है कि अपने जिस्म और अपनी रूह पर मौजूद मेरे एहसास को तुम तस्लीम करोगी। उसे देखते हुए वो बामुश्किल मुस्कुराई और हवेली वापस लौट गई। उसके पूरे वजूद में दर्द फैला हुआ था और वो नहीं जानती थी कि सारिम ने उसे मोहब्बत से समेटा था या फिर उससे कोई बदला लिया था। उसको ज़मीर बार बार उसे ये एहसास दिला रहा था कि जो कुछ हो चुका है वो नहीं होना चाहिए था। और फिर अपने ज़मीर की आवाज़ को उसने ये कहते हुए दबा दिया कि जो कुछ वो कर चुकी है सारिम के साथ, वो उसका शौहर है और खुदा उससे उस बात की इजाज़त देता है। अगर वो किसी गुनाह की तरफ राग़िब हो जाता तो भी उसमें शिजा का ही नुकसान था। वो क्यों अपनी बीवी के होने के बावजूद गुनाह की तरफ राग़िब होता? और इस एहसास ने वक्ती तौर पर उसकी ज़मीर की आवाज़ को दबा दिया। अगले 2 दिनों तक सारिम से बातचीत ने रही सही शर्मिंदगी को भी बिल्कुल ज़ाइल कर दिया। उस गुज़री हुई रात के बाद उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि सारिम का रवैया हल्का सा बदल गया था। पहले वो जहाँ बात करने के लिए उसकी मिन्नत समाजत पर उतर आता था, उसके लिए तड़पता रहता। अब उसे कॉल करने के बावजूद वाजिबी जवाब देता। 2 दिन ही सुकून से गुजरे थे और 2 दिनों के बाद सारिम ने एक बार फिर यह शर्त रख दी कि वो उससे एक बार फिर मिलने के लिए आए और आखिरी बार होगा। उसने इस बार वादा किया था कि वो उसके करीब नहीं आएगा, जबकि शिजा के दिल में ये खौफ बैठा हुआ था, मैं दोबारा आपके करीब नहीं आऊँगी, हम दिन में मिल लेंगे बस। शिजा प्लीज़ मुझे बेबस मत करो, मैंने तुमसे कह दिया है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तो तुम्हें एतबार करना चाहिए, मैं शौहर हूँ तुम्हारा। वो बार बार उससे ये एहसास दिलाता था कि वो उसका शौहर है, हालांकि शौहर होने के फ़राइज़ वो खुद भूल रहा था। मुझसे वादा करे कि आप दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है बाबा, मैं वादा करता हूँ, उसने थके हुए लहजे में कहा और शिजा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो उससे मोहब्बत करने लगी थी, उसे किसी भी सूरत खोना नहीं चाहती थी और उस रात एक बार फिर वो उससे मिलने के लिए तैयार थी। सारिम ने फरमाइश की थी कि वो हल्का फुल्का मेकअप कर ले और उसने हल्का फुल्का मेकअप कर लिया। शायद पहली बार की मुलाकात में उसके अंदर खौफ मौजूद था, लेकिन इस बार उसके झूठे वादों ने उसके अंदर मौजूद सारा खौफ ही निकाल दिया। उस रात वो बेखौफ होकर हवेली से बाहर निकल गई। उसे यकीन था कि जो कुछ होना था हो चुका है, क्योंकि सारिम ने कहा था कि वो सिर्फ उसकी मोहब्बत को जांचना चाहता था और अब उसके करीब आकर उसने देख लिया है कि वो भी उसे मोहब्बत करती है, लिहाजा अब उसे उस पर एतमाद करना चाहिए। गाड़ी एक बार फिर उसके फ्लैट के सामने रुकी और शिजा का दिल धड़क उठा। आप अपना वादा नहीं तोड़ेंगे सारिम, उसने एक बार फिर उसे याद दिलाया और सारिम हल्का से उसकी जानिब झुका। जब सामने इतनी खूबसूरत बीवी हो तो वादे तोड़ना पड़ते हैं। बेबाकी से आंख वेंक करते हुए वो शिजा के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ा देने का बाइस बना। मैं आपके साथ फ्लैट में नहीं जाऊंगी, वो जिद करते हुए गाड़ी में ही बैठी रही और सारिम ने हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाल दिया। तुम कभी कभी बच्ची बन जाती हो शिजा, ऐसे जिद नहीं करते। वो उसे यूँ ट्रीट कर रहा था जैसे वो एक छोटी सी बच्ची है और वो उसका निगरान। ये क्या तरीका है सारिम, अब हर बार ये सब कुछ करेंगे तो हमारा रिश्ता कैसे बढ़ पाएगा? उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ खौफ था। सारिम अपनी बात से मुकर रहा था और ये कोई छोटी बात नहीं थी। मर्द की ये फितरत नहीं होती कि वो एक बार जुबान दे के मुकर जाए। सारिम ने खींचते हुए शिजा को सीने से लगा लिया और उस वक्त उसकी पूंछ सारिम के सीने से चिपकी हुई थी, जबकि सारिम के लब उसकी गर्दन पर गर्दिश कर रहे थे। मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। उसके लहजे में खुमार उतर रहा था और उसका खुमार आलूद लहजा शिजा का दिल धड़का रहा था। सारिम आप सही नहीं कर रहे, उसने सारिम को दूर धकेला और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। मुझे घर छोड़ कर आए और आज के बाद मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। उसका लहजा थोड़ा सा सख्त हुआ और अगले ही पल सारिम ने खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो उछलते हुए सोफे पर जा गिरी। उसे उम्मीद न थी कि सारिम इस हद तक उतर आएगा। उसे बाजू से खींचते हुए उसने दोबारा अपने करीब किया और वो बेयकीनी से उसकी आंखों में देखती रही। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मैं जब करीब आऊं तो मुझे खुद से दूर मत धकेला करो। वह चबा चबा कर उसके कान के करीब गुर्राया और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। छोड़े मुझे, वो सारिम की सख्त गिरफ्त से अपना बाजू आज़ाद करवाते हुए बोली। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बेयकीनी थी। दिल की धड़कन में फैली हुई बेचैनी का कोई अंदाज़ा न था और अगले ही पल सारिम ने उसे एक बार फिर करीब करते हुए बेड पर गिरा दिया। मेरी मोहब्बत को महसूस करो, मैं सिर्फ तुम्हारे करीब आकर तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता हूँ शिजा।
मैं मुकम्मल हक रखता हूँ तुम पर, तो मैं कितनी बार समझाऊँ। वो बेबसी से उस पर धाड़ा और वो बस रोती आंखों से उसे देखती रही। न जाने क्यों दिल में ये खदशा फैलने लगा था कि उसने एक ऐसे शख्स का इंतखाब कर लिया जो सिर्फ हवस परस्त था और जो उसके जिस्म से मोहब्बत रखता था। और दिल में उसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि आज के बाद वो कभी भी सारिम पर एतमाद नहीं करेगी। वो कभी भी उसके साथ उस घर की दहलीज पार नहीं करेगी जहाँ उसने इज्जत से ज़िंदगी गुजारी है। अब जो कुछ होगा रुखसती के बाद ही होगा। एक बार फिर यही अहद लेकर वो फ्लैट से निकली और सारिम ने उसे हवेली के पास ही छोड़ दिया। गाड़ी से निकलते हुए वो बिना मुड़े उसे देखते हुए हवेली के अंदर चली गई। सारिम को अंदाज़ा हो चुका था कि अब दोबारा वो कभी भी उसके बुलाने पर नहीं आएगी, लेकिन उसे यकीन था कि वो एक बार फिर उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपने करीब लेकर आएगा। अगर उसे जिस्म की कुर्बत ना भी मैसर आई तो उसके दिल से नाराज़गी मिटा लेगा और उसके बाद रुखसती तक वो सब्र कर ही सकता है। रुखसती के बाद शाह ख़ानदान की अकड़ और गुरूर का हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वो अपने बाप की नज़रों में सुरखरू हो चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसने अपनी मोहब्बत को खो दिया है। उस रात वो देर तक रोती रही और फिर उठकर फ्रेश होने चली गई। वज़ू बनाने के बाद वो जाए नमाज पर बैठते हुए एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी। या अल्लाह, मैंने उस शख्स को आपकी मर्ज़ी से कबूल किया। वो मेरा नसीब था जो मुझे मिल गया और मैंने अपने बाप की इज़्ज़त को नहीं रोंदा। आप मेरी इज़्ज़त का भरम रखें। अगर उसके दिल में मैल है तो उसे हिदायत नसीब फरमाएं। गुजरा हुआ वक्त याद करते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी। एक बार फिर उसने दिल को तसल्ली दी कि जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाना चाहिए। अब वो दोबारा सारिम की बातों में नहीं आएगी, लेकिन उसके हवाले से वो दिल में बदगुमानी नहीं रख सकती। उनका रिश्ता टूटने वाला रिश्ता ना था, बल्कि उस रिश्ते ने ज़िंदगी भर एक मजबूत हैसियत से उन दोनों के दरमियान रहना था, उन्हें जोड़े रखना था। और अफसोस के हवाले से बदगुमानी जहन में रखकर वो अभी उसे इस रिश्ते की जड़ों में जहर नहीं खोल सकती थी। जी भर कर अल्लाह से गुफ्तगू करने के बाद वो सोने के लिए लेट गई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आने वाली सुबह उसके लिए क़यामत खेज़ होगी। सुबह ही उसने सारिम से बात की। सारिम की कॉल काफ़ी देर आती रही और उसके बाद उसने कॉल अटेंड कर ली। सारिम रात के हवाले से पशेमान न था, सो उसने भी एहसास न दिलाना चाहा। बस हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद उसने कॉल काट दी। सारिम का लहजा और रवैया खुला खुला न था, बल्कि वो बस मतलब की बात कर रहा था। और उसे हैरत हुई, वो शख्स जो हर एक बात के बदले उससे इजहार मोहब्बत किया करता, 2 ही दिनों में इजहार करना तो गोया भूल ही चुका था। सिकंदर शाह शहर से बाहर थे। घर में बस ज़ेबा बेगम थी और वो देर से सोई, इसलिए देर से उठी। सारिम से बात करने के बाद वो दोबारा सो गई थी और ये तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अपनी सोई हुई आंखों को खोलकर उसने खुमार आलूद नज़रों से दरवाजे को देखा और फिर उठकर दरवाज़ा खोल दिया। ज़ेबा बेगम कमरे में दाखिल हुई और अंदर दाखिल होते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो हैरत से ज़ेबा बेगम को देखती रही। गुड मॉर्निंग मामा, आज ज़रा लेट हो गई। उसे शर्मिंदगी हुई थी। शायद उसकी माँ उसका इंतज़ार करती रही और अगले ही पल ज़ेबा बेगम का एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जा पड़ा। ज़िंदगी में पहली बार ज़ेबा बेगम ने उस पर हाथ उठाया था। वो खुद भी अफसोस से रो रही थी और रोते हुए उसे देख रही थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी, ये सिला दिया तुमने मेरी तरबियत का। क्या बात है मामा? उसका दिल अजीब खदशे से धड़क रहा था। उसका अपना लहजा कपकपा गया। आज अगर ये बात 4 लोगों के दरमियान दोहरा दी जाए तो तुम्हारे बाबा की क्या इज्जत रह जाएगी? वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। रुखसती तक तो इंतज़ार कर लेती तुम, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। और वो हैरत भरी नज़रों से अपनी माँ को देखती रही। वो छोटी बच्ची न थी कि उनकी बात समझ ना पाती। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो किस बारे में बात कर रही हैं, और बस उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि उसकी माँ को कैसे पता चला। सारिम की माँ ही थी, उसने सब कुछ बता दिया है मुझे। तुम अगर उनका गुरूर और रौनक भरा लहजा देखती तो तुम्हें खुद से नफरत हो जाती। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इस हद तक जाने की? वो भरी भरी नज़रों से ज़ेबा बेगम को देखती रही। मामा मुझे माफ़ कर दें, शायद मेरा इंतखाब गलत था। वो आगे बढ़ते हुए उनके गले से लगी और फूट फूट कर रो पड़ी। उसे इस बात का अंदाज़ा था कि सारिम ने उसके साथ जो कुछ किया है वो गलत था, लेकिन उसे यकीन था कि वो उस राज को उन दोनों के दरमियान ही रखेगा। यानी उसके शक के मुताबिक उस शख्स ने उसका गुरूर तोड़ने के लिए ही सब कुछ किया था। उस रोज़ उसने सारिम के हवाले से लगाई गई हर उम्मीद को तोड़ दिया। उसकी दोस्त ज़ारा उससे मिलने के लिए आई और वो ज़ारा के सामने भी फूट फूट कर रो पड़ी। ज़ारा से बेयकीनी से देखती रही।
کیا تم ابھی بھی یہ سمجھ رہی ہو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ تو یہ تمہاری بھول ہے شزا، اس نے تمہیں استعمال کیا ہے۔ یہ الفاظ اس کے لیے تکلیف دہ تھے۔ اس نے تکلیف زدہ نظروں سے سارا کے چہرے کو دیکھا۔ میری جان، خود کو سنبھالو اور اس شخص کے چنگل سے باہر نکل آؤ۔ آج اگر اپنی راہوں کو اسے جدا کر لو گی تو یہ تمہارے لیے ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد فیصلہ خدا اور قسمت پر چھوڑ دو۔ بلاک کر دو اسے اور اس کے ساتھ ہر رابطہ ختم کر دو، اور اگر اسے تمہاری طلب ہوئی جو وہ پوری کر چکا ہے، وہ اپنے قدم پیچھے بڑھا لے گا، لیکن اگر وہ تم سے محبت کرتا ہوا تو تمہارے دروازے تک آئے گا۔ میں اس طرح اسے کھو دوں گی زارا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بالکل بے بس تھی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، اور ویسے بھی اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے۔ تم اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر اپنی اہمیت کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ میرے سامنے اسے کال کرو اور اسے اس کی غلطی کا احساس دلاؤ۔ اس کے بعد دیکھنا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل اٹھا لیا۔ سارم کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگایا اور اس کا دل حد سے زیادہ غمگین تھا جب اسے سارم کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہمارے درمیان موجود تعلق کے بارے میں آپ نے آنٹی کو بتا دیا؟ اس نے سب سے پہلے یہی پوچھا۔ نہیں، وہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس میری زبان سے نکل گیا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا سب کچھ۔ نہیں سارم خان، آج کے بعد جو کچھ کروں گی میں خود کروں گی، میں خود اپنے لیے اسٹینڈ لوں گی۔ خدا حافظ۔ اس نے کال کاٹ دی اور ایک لمحے کے اندر اندر سارم کا نمبر بلاک کر دیا۔ اس نے خود کو یقین دلایا تھا کہ اس کے بغیر وہ رہ لے گی۔ عزت نفس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ زارا نے کہا تھا کہ مرد سمندر کی طرح گہرے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اس بات کو بھولے سے بھی زبان سے ادا نہیں کرتے جو انہیں راز رکھنا ہوتی ہے۔ اس نے بیوی کا راز نہیں رکھا، بلکہ اس کا غرور توڑ کر لوگوں کے سامنے اسے بیان کیا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ میں اپنی عزت کے لیے دیر سے ہی صحیح لیکن قدم اٹھا چکی ہوں۔ مجھے اس رشتے کو اپنے پیروں کی زنجیر بنا کر نہیں چلنا۔ اگر سارم اسے توڑنا چاہے تو مجھے قبول ہے، چاہے جس دل سے ہی صحیح، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور وہ اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ ماما، اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا ہے۔ شزا نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا ہے اور وہ مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کرے گی۔ عابد خان نے نظریں اٹھا کر اپنے بیٹے کی بے تابی کو دیکھا۔ وہ بیوی ہے تمہاری سارم خان، اور تمہارے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک دو دنوں تک اپنی ناراضگی ظاہر کرے گی اور اس کے بعد بھول جائے گی۔ خود کو اس کے سامنے ہلکا مت ظاہر کرو۔ اس کے باپ نے اسے اپنی جانب سے نصیحت کی تھی، جبکہ وہ افسوس سے انہیں دیکھتا رہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ سکندر شاہ کی بیٹی ہے، وہ دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کرے گی۔ اس سے محبت کرتا تھا اور اسے دیکھے بنا، اس سے بات کیے بنا میں نہیں رہ سکتا تھا، اور یہ اس کی مجبوری تھی، لیکن اب انتظار کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ آنے والا ہر دن اس نے جتنی بےتابی سے گزارا، گھر کے ایک ایک فرد کو اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا، لیکن شہزا نے دوبارہ پلٹ کر نہ ہی اس سے کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کتنی بار زیبا بیگم کے نمبر پر بھی کال کرنے کی کوشش کی، لیکن زیبا بیگم نے کھلے لفظوں میں اسے بتا دیا کہ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور ان دونوں کے درمیان جو بھی بات ہے اسے مل بیٹھ کر سلجھائیں۔ وہ اسے ملنے سے اس کے گھر بھی گیا تھا، لیکن سکندر شاہ کی موجودگی میں اظہار نہیں کر پایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور ناکام واپس لوٹ آیا۔ اس رات اس نے عابد علی کے سامنے اپنی رخصتی کی شرط رکھ دی۔ بابا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سکندر انکل کے پاس جائیں، رخصتی کے لیے کوئی مناسب سی ڈیٹ فکس کر دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ شہزا مجھ سے دور چلی جائے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں چند دن انتظار کرنا چاہیے، وہ لڑکی تم سے خود ہی رابطہ کرے گی۔ عابد خان ابھی بھی اپنی ضد پر اٹکے ہوئے تھے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ دونوں کے کہنے پر کیا ہے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا، وہ میری زندگی ہے اور میری پہلی محبت۔ آپ لوگ آج ہی جا کر رخصتی کے بارے میں بات کریں۔ اپنے بیٹے کے ضد اور جنون کے آگے مجبور ہو کر وہ اس روز ایک بار پھر سکندر شاہ کے گھر چلے گئے۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی گیا تھا، اور نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ یہ خوشخبری سن کر فضا اس بات کو بھول جائے گی اور اسے ناراضگی ختم کر لے گی۔ وہ اسے ایک بار دیکھنا چاہتا تھا۔ آج پورا مہینہ ہو چکا تھا، لیکن شہزا نے نہ ہی اسے کوئی بات کی اور نہ ہی اپنی جھلک اسے دکھائی تھی۔ بے قراری اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی رخصتی کر دی جائے، اسی منتھ کوئی ڈیٹ فکس کر لیں، ہماری جانب سے زیادہ مہمان نہیں ہوں گے۔ عابد خان نے بات کا آغاز کیا اور سکندر شاہ نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ میں اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں دے رہا جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ وہ اسی گھر میں رہے گی اور یہ میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی کی مرضی ہے۔ ان کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا اور ان کی نظریں کاٹ دار تھیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔
ایک مصنوعی سی مسکراہٹ کو لبوں پر سجا کر عابد خان نے پوچھا، جبکہ سارم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میری بات اتنی الجھی ہوئی نہیں ہے کہ آپ سمجھ نہ پائیں۔ ابھی میری بیٹی رخصتی نہیں کرنا چاہتی اور میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور آپ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر۔ زیبا بیگم بس خاموشی سے ان کے قریب بیٹھی تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگے جب سارم بےتابی سے آگے بڑھتے ہوئے ان کے قریب آ گیا۔ انکل آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ میری بیوی ہے اور ہم رخصتی چاہتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب رخصتی نہیں ہونے دیں گے؟ اس کی بات سنتے ہوئے سکندر شاہ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل ڈرائنگ روم میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ سکندر شاہ کا زناٹے دار تھپڑ سارم خان کے چہرے پر جا پڑا۔ برخوردار، ہم نے آج تک اپنی بیٹی سے سخت لہجے میں بات نہیں کی اور آپ نے اسے تھپڑ مارا۔ شدت ذلت کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ حیرت سے سکندر شاہ کو دیکھتا رہ گیا، جبکہ عابد خان اور ان کی بیوی بھی کھڑے ہو کر انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے اپنے داماد پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ عابد خان، میں نے اپنی بیٹی آپ پر یقین کر کے آپ کو سونپی تھی اور آپ کے بیٹے کے ساتھ عزت دار طریقے سے اس کا نکاح کیا۔ آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کو فلیٹ میں لے جا کر اس کے ساتھ غلط رویہ رکھا، اور وہ سب کچھ کیا جو میں یہاں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اسے تھپڑ مارا اور اس پر حکمرانی کا احساس ظاہر کیا۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ وہ عابد خان کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور عابد خان نے سر جھکا لیا۔ ان کے پاس کوئی الفاظ نہ تھے اور سکندر شاہ نے انہیں جانے کے لیے کہہ دیا اور وہ چلا گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس نے ہر چیز کو لاؤنج سے اٹھا کر فرش پر پٹک دیا تھا۔ یہ احساس کس قدر جان لیوا تھا کہ اس نے اپنی محبت کو کھو دیا۔ میں نے اسے کھو دیا۔ سکندر شاہ اب کبھی بھی اپنی بیٹی کو میرے حوالے نہیں کریں گے، اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ ہی چاہتے تھے نا کہ اس پر غرور توڑا جائے؟ حزیاتی انداز میں چیختے ہوئے پاگل پن پر وہ اتر آیا تھا۔ سارم خان کے لیے بات ہی تکلیف دہ تھی کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائے۔ اس نے ہر حربہ آزما لیا، لیکن شیزا اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گھر کی ایک ایک ملازمہ کو اس کے پاس بھیجا، خود اس کے دروازے تک گیا اور چوکیدار نے اسے یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ سکندر شاہ نے کہا ہے کہ جب تک شیزا میم نہیں چاہیں گی آپ ان سے نہیں مل سکتے، اور وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ اپنے باپ کا فیصلہ سن کر وہ بس مشکور نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھتی رہی۔ بابا، مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ روتے ہوئے سکندر شاہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور تمہاری ماں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ جو کچھ ہوا وہ اب واپس نہیں آ سکتا، لیکن اسے بدلا جا سکتا ہے، اور اپنے باپ کا ساتھ دو۔ میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکا تم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے جو کچھ کیا وہ بے اختیاری میں کیا۔ میں اسے یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ محبت کو محبت سمجھ کر اپنائے۔ اسے مان لینا چاہیے کہ ضد اور جنون میں کچھ نہیں رکھا۔ اور وہ خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھتی رہی۔ اگر وہ نرم پڑ جاتی اور اس شخص کے سامنے اپنی عزت کی بھیک مانگتی رہتی تو شاید وہ ہمیشہ ہی اسے بلیک میل کرتا رہتا۔ شاید وہ کبھی بھی اپنے دل میں چھپی ہوئی محبت کا احساس نہیں کر پاتا۔ وہ اسے محبت نہیں عشق کرتا تھا، تبھی تو سارے جہاں سے لڑ پڑا، لیکن اس کے باوجود اس نے وہ رویہ اختیار کیا جو ان کے رشتے میں دراڑ کا باعث بن چکا تھا۔ اس نے دل سے سارم کو قبول کیا تھا اور وہ یہی چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی آڑ نہ آئے، ان کا رشتہ بالکل مضبوط ہو۔ اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر عابد خان نہ جانے کتنی مرتبہ سکندر شاہ کے دروازے پر آ چکے تھے، لیکن ان کا جواب ہر بار ایک ہی ہوتا، اور اس روز وہ ہمت کرتے ہوئے خود چلا گیا۔ سر آپ پلیز واپس چلے جائیے، کیونکہ صاحب نے آپ کے آنے پر پابندی لگائی ہے۔ اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے چوکیدار کا گریبان تھام لیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے میرے ہی سسرال میں آنے سے روکنے والے؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ چوکیدار بیچارہ ہکا بکا سا اس کا یہ انداز دیکھتا رہا، اور وہ حویلی چلا گیا اور لاؤنج میں آتے ہی اس نے شیزا کو پکارنا شروع کر دیا۔ کمرے کی کھڑکی سے یوں جنونی انداز میں اسے اندر آتا ہوا دیکھتے سکندر شاہ نے پرسوچ نظروں سے دیکھا تھا۔ انہیں اس کے اندر چلتے ہوئے ہلچل کا اندازہ تھا۔ شیزا مجھے معاف کر دو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے دور نہیں رہ سکتا اور نہ ہی اس رشتے کو ختم کر سکتا ہوں۔ وہ وہیں کھڑا ہو کر دھاڑا تھا، بکھرا بکھرا سا ہولیا اور ماتھے پر بکھرے ہوئے بال۔ وہ سارم خان ہی نہیں لگ رہا تھا، اور ایک محبت میں بھٹکا ہوا مجنوں جس نے اتنی بڑی غلطی کر دی کہ محبت کھونا اس کا مقدر بن رہا تھا، لیکن دل میں حشر برپا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھ کر روتی رہی اور دل میں ہلچل اور بےتابی تھی کہ وہ نیچے جا کر اسے دیکھے۔ ٹھیک ہے، تم رخصتی نہیں چاہتی تو مت کرو، لیکن تم ساری زندگی میرے نکاح میں رہو گی، اور نہ میں تمہیں کسی اور کو ہونے دوں گا اور نہ ہی خود سے جدا ہونے دوں گا۔
تم سارم خان کے دل میں دھڑکن کی طرح دھڑکتی ہو، تم میری سانسوں میں شامل ہو اور خود سے میں تمہیں جدا کر کے جیتے جی نہیں مر سکتا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے وہ پہلی بار رویا تھا، اور اتنی شدت سے رویا کہ شاہ حویلی کے در و دیوار ہی ہل گئے۔ ایک مرد محبت میں روتے ہوئے بے بسی کی ان حدوں کو چھوتا ہے جہاں صرف اذیت ہوتی ہے، اور اس وقت وہ اسی اذیت کو جھیل رہا تھا جس اذیت سے وہ گزری تھی۔ اس نے اپنا وہ ہاتھ فرش پر مارتے ہوئے زخمی کر دیا اور اس کے ہاتھ میں درد اٹھنے لگا تھا۔ کوئی بھی اس کی حالت دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر محبت کی بھیک مانگنے کے بعد وہ واپس چلا گیا، اور دن مہینوں میں بدلتے چلے گئے اور اس کے اندر اذیت اور بےتابی بڑھتی چلی گئی۔ 6 ماہ ہو چکے تھے اور اسے شزا کو دیکھے ہوئے نہ ہی اس کی کوئی خیر خبر تھی اور نہ ہی اس نے اس کی آواز سنی تھی۔ وہ شخص حقیقت میں محبت کے قحط میں مبتلا ہو گیا۔ ایک غلطی نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور اسے اندازہ ہی نہ تھا۔ وہ دن شاید معجزوں کا دن تھا جب اس میں سکندر شاہ اور زیبا بیگم کو اپنے گھر میں آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دل میں بےتابی اور آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اب تو اس کے ماں باپ نے بھی امید چھوڑ دی تھی کہ وہ لوگ اپنی بیٹی کی رخصتی کریں گے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بس بےتاب نظروں سے سکندر شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے دل میں کیوں ہلچل مچی تھی، اور یہ سوچ کر کہ وہ رشتہ ختم کرنے آئے ہیں۔ شاید وہ طلاق کا مطالبہ کرتے ہوئے کہہ دیں کہ ان کی بیٹی نے سارم خان کو معاف نہیں کیا۔ سامنے موجود شخص ایک باپ تھا، ایک ایسا باپ جو اپنی بیٹی کے ساتھ ایک مضبوط ستون کی طرح کھڑا تھا، اور ہر باپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے جو اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور حالات نے اگر اسے غلط راہوں میں دھکیل دیا ہے تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے سیدھے راستے پر لے آئیں، اسے احساس دلائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، اور وہ بیٹیاں جو محبت کی پٹی آنکھوں پر باندھ کر وہ سب کچھ کر گزرتی ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، غلطی کے احساس ہونے پر بھی اگر خدا سے معافی مانگتے ہوئے اپنے باپ کی عزت کا بھرم رکھنا چاہیں تو خدا بھی ان کا ساتھ دیتا ہے۔ میں یہاں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اگلے ہفتے اپنی بیٹی کی رخصتی کر رہا ہوں۔ اپنی امانت لے جائیے، کیونکہ اب مجھے یقین ہے کہ سارم خان مزید جدائی کی اذیت کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے سکندر شاہ کے ہاتھوں پر اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہ تھی، وہ سب کچھ میں نے کیا تھا اور مجھے سزا مل چکی ہے۔ مجھے اس سے بڑھ کر اور کوئی سزا مت دیں انکل۔ میں شزا سے بہت محبت کرتا ہوں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ سارم خان کی محبت اس کی آنکھوں سے چھلکتی ہے، اس کے لہجے سے بیان ہوتی ہے، اور وہ ایک ہفتہ اس نے جیسے گزارا تھا صرف اس کا دل جانتا تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جس روز وہ دلہن بن کر اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی زرق برق لباس پہنے چھومتے ہوئے لوگ، اور نہ ہی خود پر اٹھی ہوئی نظروں کو۔ وہ بس اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی اپنی دلکش دلہن کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے سے بکھرتا ہوا نور اور حسن اسے محبوط کیے ہوئے تھے۔ دلہن کے روپ میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو روکتا ہوا پایا۔ سکندر شاہ نے اسے دعاؤں کے سنگ رخصت کر دیا، اور عابد خان اسے اپنی بیٹی کی طرح خان حویلی میں لے کر آئے۔ پوری خان حویلی کو پھولوں سے سجا دیا گیا تھا۔ کچھ رسموں کے بعد اسے سارم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، اور کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ جا بجا گلابوں کی سرخ لڑیاں سامنے والے کے خوابوں کو بیان کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارے شہر کو سجا دیتا۔ کافی دیر وہ بیڈ پر بیٹھ کر سارم کے متعلق سوچتی رہی، اور اس روز اس نے سارم سے ہر رابطہ ختم کر دیا، لیکن اس نے ہر دعا میں اس کے لیے ہدایت مانگی تھی، اس شخص کا ساتھ مانگا تھا، اور اگر سارم اس کے بغیر نہیں رہ پاتا تو وہ بھی کبھی اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے باپ نے ضد لگاتے ہوئے رخصتی میں تاخیر کر دی تو اس کی دھڑکنوں میں بھی بے چینی پھیل گئی تھی۔ اس روز وہ لاؤنج میں بیٹھ کر بے قراری سے اسے بلاتا رہا تو وہ بھی اپنے کمرے کے فرش پر نڈھال سی روتی رہی۔ محبت کو پانے اور سمجھنے کے لیے محبت سے دور رہنا بے پناہ ضروری تھا، ورنہ شاید محبت اپنی اہمیت کھو دیتی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس کے سامنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے پیاسی نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے دلکشی سے دہراتے ہوئے اپنا سر شزا کی گود میں رکھ دیا۔ مجھ سے باتیں کرو شزا، کیونکہ میری سماعتیں تمہاری آواز کی قحط میں مبتلا ہیں۔ لوگوں کے لیے محبت سے دور رہنا معمولی بات ہوگی، لیکن میرے لیے تمہارے بغیر سانس لینا بھی قیامت سے زیادہ اذیت ناک ہے۔ میں اس اذیت کو برداشت نہیں کروں گا، اس خوف کے ساتھ کہ تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاؤ گی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا لیا، اور شزا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اپنی محبت کرنے میں جتنی جلدی کی تھی، محبت کو سمجھنے میں اتنی ہی دیر کرتی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں سارم خان، اپنے دل کی گہرائیوں سے بھی زیادہ
اپنی ایک ایک سانس سے آپ میرے دل کی اونچی مسند پر برجمان ہیں، جہاں پھر بیٹھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی اور مقابل نے اسے اپنے اوپر جھکاتے ہوئے ہلکا سے اس کے لبوں کو چھوا۔ ایک پل کے لیے میں نے سوچا تھا کہ میں تم سے شاید ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاؤں، اور شیزا نے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنی انگلیاں رکھ دی۔ آج کے بعد ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اور نہ ہی ماضی کا ذکر ہوگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری رات اسے اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہے، اس کے خوبصورت نئے نقش کو اپنے دل میں اتارتا رہے۔ وہ اب اسی کی تھی، ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے نرمی سے اسے دوپٹے سے آزاد کرتے ہوئے اس نے اس کے بالوں کو پشت پر بکھیر دیا۔ وہ خوشبودار زلفیں بکھر کر اس کے سارے ارمانوں کو جگا چکی تھی۔ کون کم بخت تم سے بچھڑ کر خوش رہ سکتا ہے؟ تم سے دور رہنا وبال جان ہے۔ شیزا نے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھ دی اور وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آج آپ ہم سے زبردستی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اور شیزا کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھر گئے۔ کر بھی سکتی ہوں، آپ پر حق رکھتی ہوں، شوہر ہیں آپ میرے، اس نے نرم لہجے میں کہا اور سارے مسکرا دیا۔ اس نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی اور سارے اسے اپنے سامنے لٹاتے ہوئے اس پر جھکتا چلا گیا۔ وہ آہستگی سے اس کی زلفوں سے کھیل رہا تھا اور اس کی آنکھوں کو قریب سے دیکھ رہا تھا اور اس کے لبوں کو سرا رہا تھا۔ مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی محبت کو اپنی باہوں میں سمیٹ لوں؟ اس نے اجازت چاہی تو شیزا نے اجازت دیتے ہوئے خود کو اس کی باہوں میں چھپا دیا۔ اس روز اس نے کہا تھا کہ اسے گجرے پہنائے گا لیکن پہنا نہیں پایا تھا، اور آج اس نے نہیں کہا تھا لیکن کمرے میں وہ پھولوں سے بنے ہوئے گجرے موجود تھے جن کی مہک اس کی روح میں اتر رہی تھی، اور وہ اسے متاع حیات کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹ رہا تھا، اپنے جذبات اس پر نچھاور کر رہا تھا، اور وہ اس کی قربت میں نکھرتی چلی جا رہی تھی۔ مرد ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، کبھی اس شخص میں اس قدر جنون تھا کہ اس کو منع کرنے پر وہ زبردستی پر اتر آتا، اور آج پورے حق سے اس کے قریب آتے ہوئے اس سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ محبت کو صرف سمجھنے کی دیر ہے، اور محبت کو اگر سمجھ کر اپنا لیا جائے تو اس سے زیادہ معتبر کوئی جذبہ نہیں ہو سکتا۔ ہر رشتہ ایک حد میں اچھا لگتا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو یا محبت سے بنا ہوا رشتہ، جب تک کہ حدود قائم نہ ہو اور رشتہ اپنی خوبصورتی کو کھو دیتا ہے۔ ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بے حد محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے حدود مقرر کریں گے، جہاں دونوں کی عزت پامال نہ ہو، جہاں اس رشتے کی خوبصورتی قائم رہے، اور رشتے کی اصل خوبصورتی بھی یہی ہے کہ اس میں عزت اور احترام کی آمیزش ہو۔